بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سنائیں گے کہ کس طرح سے ظالموں نے آپ پر ظلم کیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا تو آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے، اور آپ کو جب کے آئی تو وہ ٹکڑے باہر گرے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر لوگوں نے کس طرح سے ظلم کیا، وہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ کا وہ دردناک واقعہ ہے جس کو سن کر کٹھور سے کٹھور دل انسان بھی اپنے دل اور جذبات پر قابو نہیں پا سکتا، اور بالآخر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، دل تھام کے سنیے گا۔ دوستو، اس سے پہلے بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا تھا، لیکن دونوں مرتبہ ظالموں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ناکام کر دیا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفا بخش دی۔ لیکن جب تیسری دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا تو وہ ہیرے کو پیس کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزے کے اندر ڈال دیا گیا تھا، جس سے آپ پانی پیتے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوئے تو آپ اچانک نیند سے جاگ گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف تھیں۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب کو آواز دی تو آپ حضرت حسن کی طرف متوجہ ہوئیں۔ حضرت حسن فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں نانا جان، ابا جان اور امی جان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے جنت کی سیر کروا رہے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا کہ آپ میرے حالات سے باخبر ہیں۔ آپ جانتے ہیں مجھے تماچے لگائے گئے، میرے پیروں کے نیچے سے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت میرے ماں باپ کو مدینہ میں گالیاں دی جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل ھو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو وہ بہت خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمایا کہ مولا، اگر اس خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ آپ بہت جلد اس دنیا سے جانے والے ہیں، بس کچھ دن ہی بچے ہیں۔ یہ خواب تو تھا ہی، سب لرزے ہوئے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہن میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کیسا خواب ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزہ لانے کو کہا، اور جب مشکیزے سے پانی پیا تو مشکیزے میں موجود جو ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ 80 ٹکڑے ہوئے، جبکہ بعض تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی آنتوں اور کلیجے کے 100 ٹکڑے ہوئے تھے۔ جب آپ کہہ کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر باہر گرتے۔ ذرا سوچئے، یہ ہیرا کیا ہوتا ہے؟ اس کو کانچ پہ چلایا جائے تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین ہی نہیں تھا بلکہ قاتل حسن بھی تھا۔ اس پر تو آپ اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن یہ زہر کس نے دیا تھا اس پر تاریخ خاموش ہے، اور مورخین بھی اس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا، کیونکہ جس وقت آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ہو کر گر رہے تھے تو اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کا حکم دیا تاکہ ان کو کچھ نصیحت کر سکیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور بھائی کی حالت دیکھ کر گلے لگ کر خوب رونے لگے اور کہا، بھائی جان، بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بھائی مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ تعالیٰ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا اور تم قتل کر دو گے۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے
تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ یہ قاتل ہے۔ مورخین نے اسے نامناسب سمجھا، اس لیے کسی کا نام نہیں لیا۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہو گئے تو اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حسین میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے بولے، بھائی آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا ہے تو فرمانے لگے، حسین یاد ہے نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے تو ہم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو نانا جان معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں جن سے جنت کے پھولوں کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟ تو رضوان جنت نے فرمایا، لال تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور ہرا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ رضوان یہ بتاؤ، حسن کا محل ہرا کیوں ہے اور حسین کا محل لال کیوں ہے؟ تو رضوان جنت کی گردن جھک گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوستو، یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں رضوان جنت بھی روتے ہیں، جبکہ جنت میں تو کوئی رو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جنت تو وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا۔ لیکن یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اسے جب بھی یاد کیا جاتا ہے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، پھر چاہے وہ رضوان جنت ہی کیوں نہ ہو، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ ہرا ہو جائے گا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا۔ اسی لیے حسن کا محل ہرا اور حسین کا محل لال ہے۔ بھائی حسین، دیکھا نا، نانا کی یہ حدیث معراج سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اس وقت مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ ان کا نام قاسم تھا اور ماں کا نام ام فروہ تھا۔ ام فروہ قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتیں اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتیں، گویا کہ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں، لیکن زبان سے کچھ کہہ نہیں رہی تھیں۔ جب سب لوگ چلے گئے حتیٰ کہ کوئی نہ بچا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بازو پر بندھے ہوئے تعویذ کو کھولنے کا حکم ام فروہ کو دیا۔ تعویذ کھولتے ہی امام حسن نے فرمایا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس بلاؤ، اور وہ تعویذ حضرت حسن نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے قاسم کے بازو میں باندھ دیا اور فرمایا کہ بیٹا، ایک وقت آئے گا جب تم شدید مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے اور اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی اور فرمایا کہ حسین، صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا جان کے قدموں میں دفن کر دینا۔ میں نانا کے قدموں میں دفن ہو جانا چاہتا ہوں۔ امام عالی مقام 23 صفر کو اور بعض روایات کے مطابق 5 ربیع الاول کو آپ شہید ہوئے۔ اس طرح سے آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے
اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں حسن کو دفن کرنا چاہتے تھے، تو بنو امیہ کا وہ غلیظ اور گندا انسان جسے مروان کے نام سے جانا جاتا ہے، بدترین انسان جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی تھی، اس نے کہا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی کی وصیت ہے، میں تو دفن کروں گا۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لاشے پر چلانا شروع کر دیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو برا نہ کہو، یزید کو برا نہ کہو، اس لیے کہ انہوں نے کیا ہی کیا ہے۔ انہیں اس وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے ہیں تو تلوار سے جنازہ روک لیتا ہے، جنازے پر تیر چلاتا ہے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر تیر چلایا تو تیر جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لاشے پر لگا اور کفن سے خون کے فوار نکل پڑے، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر اب دوسرا کفن لپیٹ دو تاکہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو رنگین کفن میں نہ لے جایا جائے بلکہ ایک کفن اور دے دیا جائے۔ یہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہی ہے کہ انتقال کے بعد بھی تیر لگتا ہے اور آپ کے جسم سے خون نکلتا ہے۔ کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، شہزادہ حسن کی یہ وصیت بھی تھی کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ اگر مروان آڑے آئے تو مجھے اپنی امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا۔ آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بی بی فاطمہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دونوں جہانوں میں سرخرو فرمائے، آمین یا رب العالمین۔